نماز کے ساتھ قبلہ ٹھیک کروایا. قبلہ نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، مسجد الحرام کی طرف، سینہ بھی اس طرف، منہ بھی اس طرف، اور یہاں تک فرمایا کہ پورا جسم قبلے کی طرف ہو جائے. یہ نماز کی شرط ہے. یہ ایک رخ پہ اللہ کیوں سیدھا کرنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی صرف نماز کا قبلہ نہیں ٹھیک کرنا چاہتا، اللہ میری آپ کی زندگی کا قبلہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے. زندگی کے قبلہ ٹھیک کرو. زندگی کا قبلہ کیا ہے؟ پیسہ. زندگی کا قبلہ کیا ہے؟ سیاست. زندگی کا قبلہ کیا ہے؟ حکومت. زندگی کا قبلہ کیا ہے؟ مالداری. زندگی کا قبلہ کیا ہے؟ عورت. زندگی کا قبلہ کیا ہے؟ استقبال قبلہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم سارے انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف، پاؤں کی انگلیاں پھیرو قبلے کی طرف، دل تمہارا ہو قبلے کی طرف، رخ اور سینہ تمہارا ہو قبلے کی طرف، پورا وجود تمہارا ہو قبلے کی طرف. یہ سارا جسم قبلہ روح کیوں کروایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری نظر کا قبلہ اللہ، تمہارے زبان کا قبلہ اللہ، تمہارے کان کا قبلہ اللہ، تمہارے دل کا قبلہ اللہ، تمہارے جسم کا قبلہ اللہ، تمہارے پاؤں کی دوڑ کا قبلہ ہے اللہ، تمہارے ہاتھ کی ہر حرکت کا قبلہ اللہ، تمہارے وجود سے نکلنے والا ہر عمل، ہر بول، اس کا قبلہ اللہ، تمہاری زندگی کا قبلہ اللہ. صرف نماز کا قبلہ اللہ، اور باقی تجارت آزاد، سیاست آزاد، حکومت آزاد، وکالت آزاد، معاملات آزاد، زبانیں آزاد، کان آزاد، پاؤں آزاد، جسم آزاد، اپنی مرضی پر چلائیں گے. نہیں، نماز نے بتایا کہ تمام وجود کا قبلہ اللہ ہے. جسم استعمال ہوگا جو اللہ چاہے گا. نماز نے میری آپ کی زندگی کے قبلہ ٹھیک کیا ہے. اپنی تجارتوں کا قبلہ نفع نہیں بنانا، اللہ کو بنانا ہے. جھوٹ بولوں گا نفع ملے گا، سچ بولوں گا اللہ ملے گا، نفع نہیں ملے گا پر اللہ ملے گا. تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بے شک نفع ملے. میں اللہ چاہتا ہوں، نفع نہیں چاہتا. سچ بولوں گا اللہ ملے گا، جھوٹ بولوں گا نفع ملے گا. اب میری تجارت کا قبلہ اللہ ہے، نفع نہیں. رشوت لوں گا تو مجھے نفع ملے گا، اور نہیں لوں گا تو اللہ ملے گا. تو میں رشوت نہیں لوں گا چونکہ میرا قبلہ اللہ ہے، پیسہ نہیں. میری سیاست کا رخ اللہ ہے، میری حکومت میں مجھے اللہ چاہیے. تو اللہ نماز کے ذریعے میری ملازمت کا قبلہ ٹھیک کرواتا ہے، میری دکان کا قبلہ ٹھیک کرواتا ہے، میری سیاست کا قبلہ ٹھیک کرواتا ہے، میری حکومت کا قبلہ ٹھیک کرواتا ہے، میرے معاملات کا قبلہ ٹھیک کرواتا ہے. اللہ نماز کے ذریعے ہم سب کے قبلوں کو ٹھیک کروا رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں سجدہ اللہ کو اور باہر سجدے پیسے کو، دکانوں میں سجدے پیسے کو، حکومت اور سیاست میں سجدے حکمرانوں کو اور بڑی سپر پاور اور طاقتوں کو. یہ نہیں ہے. نماز کا سجدہ، نماز کا رخ اللہ، تو زندگی کا رخ بھی اللہ. یہ ساری چیزیں نماز سے پہلے کر کے لانی ہیں. بدن پاک، جسم پاک، کپڑا پاک، کمائی پاک، خون کے قطرے احساسات پاک، قبلہ روح، پوری زندگی کو قبلہ روح کر کے اب یہ بندہ اللہ کے سامنے پہنچا اور اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر. یہ جو ہاتھ اٹھا اللہ اکبر، یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ کہ ساری دنیا کو میں پیچھے ڈالتا ہوں، اب میں ہوں اور میرے سامنے میرا اللہ ہے. ساری دنیا کو میں پسے پشت ڈالتا ہوں، اب یہ بندہ ہے اور اللہ ہے، یہ بندہ ہے اور اللہ ہے، باقی بیچ میں کوئی نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے
اور تکبیر تحریمہ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے اور اللہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ نمازی اور اللہ کے بیچ کے سارے پردے ختم، اللہ سامنے آ جائے اور گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، کہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں اپنے بندے سے۔ اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں تکبیر باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے میں باتیں کرتا ہوں۔ اور یہ گفتگو کا تھوڑا سا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتا ہے اس کے بدلے میں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا پڑھ رہا۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ آدھا میرے بندے کا ہے، آدھا میرا ہے، اور جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوپر سے جواب دیتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کا ہے اور جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ گفتگو ہے، ایک ایک جملے پہ اللہ جواب دے رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اللہ جواب دے رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اللہ جواب دے رہے ہیں۔ اس استحضار کے ساتھ میں نے آپ نے کبھی نماز پڑھی نہیں کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، محو گفتگو ہوں۔ اور کتنا برا لگتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ بات کر رہا ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، وہ اس کی طرف متوجہ ہے اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کتنا برا لگتا ہے۔ اگلے آدمی کو کتنا غصہ آئے گا کہ بھئی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کو غصہ آتا ہے اس بات پر کہ نمازی نماز میں ادھر ادھر دیکھے اور خیال کرے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو۔